کل خاص طور سے بات یہ آئی تھی کہ 3 آیتیں ہیں قرآن کی، 3 آیتیں سورہ نساء کی 11، 12 اور اس سورہ نساء کی آخری آیت، 3 آیتوں کے درمیان پورا علم سمیٹ دیا گیا ہے۔ میراث کا پورا علم جو آپ پڑھیں گے اور جو کتاب مقرر ہے السراج فی المیراث، وہ انہی 3 آیتوں کے درمیان سمٹا ہوا ہے۔ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں، تفصیل سب اس کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ تو وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے، یاد کر لیں اس کو، تینوں آیتوں کو اچھی طرح سے حفظ کر لیں، یاد کر لیں۔ اب جب احوال، خاص طور سے احوال اور دوسری چیزیں آئیں گی تو پھر اس سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب یاد رہیں گی تو بہت آسانی ہو جائے گی، اس لیے کہ چیز تشریح چلے گی۔ ابھی اس کی تشریح کرنا بہت زیادہ حاصل نہیں ہے، کچھ چیزیں ہو جائیں گی، خاص طور سے احوال اور بنیادی چیزیں، اس وقت اس کی تشریح بھی ہوگی، تب وہ باقاعدہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا حالت کہاں سے لاگو ہو رہی ہے، کیا حالت کہاں سے مل رہی ہے، کس آیت سے، وہ چیزیں آ جائیں گی۔ ابھی ابتدا ہے، ابھی میری بات یہ پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کچھ چیزیں ہونے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، کچھ چیزیں ہونے کے بعد۔ لیکن یاد کر لو پہلے نمبر پر، تینوں آیتوں کو اچھی طرح سے حفظ کر لو۔ حفظ کرنے کے بعد انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ انہی تینوں آیتوں کے درمیان یہ پورا علم گھومے گا۔ بہت تھوڑی بسیط معمولی چیزیں ہوں گی جو دائیں بائیں احادیث سے، اجماع وغیرہ سے ملیں گی، باقی سب چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ارکان الارث، ارکان الارث لکھ لو، ارکان الارث، ارکان الارث، ہاں۔ تو اس میں مورث، وارث، حق موروث، موروث، وہ بریکٹ میں ترکہ لکھو، بریکٹ میں حق موروث کو ترکہ لکھ دو۔ مورث، مرنے والا، جس سے وراثت ملنی ہے، جس سے وراثت منتقل ہونی ہے، دوسرے معنوں میں مرنے والا، کوئی مرنے کے بعد ہی وراثت کی تقسیم ہوگی، مرنے سے پہلے نہیں، زندگی میں نہیں۔ زندگی میں اس شخص کا اپنا اختیار ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کرے، صحیح جگہوں پہ خرچ کرے، جیسے چاہے میں آزاد نہیں ہے، اس کے ضوابط ہیں، ادھر ادھر نہیں کرے گا، ڈھنگ سے، قاعدے سے، اور اسراف اور فضول خرچی وغیرہ نہیں کرے گا، لیکن اس کا اختیار ہے خرچ کرنے کا، ہبہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا، کسی کو دینے کا اختیار ہے، اور مرنے کے بعد یہ چلے گا۔ تو مورث جسے وراثت ملنی ہے، اور وارث جس کو وراثت ملنی ہے، اور ترکہ، اگر کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا تقسیم ہوگا، کیا ہوگا؟ کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا ہے، اس کا انتقال ہوا، کچھ نہیں اس کے پاس، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ کہیں سے آدمی آیا اور وہ بہتا ہوا، اب کسی نے نکالا اس کو، سیلاب سے بہہ گیا، اور وہ کچھ دن رہا کہیں، کچھ دن کھلایا پلایا اور مر گیا بیچارہ، کچھ نہیں اس کو، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کچھ، کوئی چیز، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ترکہ رہے گا تو ہی تقسیم ہوگا۔ اور شروط لکھو، شروط الارث، وراثت کی شرطیں، شروط لکھو، شروط۔ ہاں دیکھو، موت مورث، اور دوسری شرط حیات وارث، اس کا انتقال ہوگا، یہ شرط انتقال ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی وارث نہیں ہے
تو تقسیم نہیں ہونی. کون لے گا اس کا؟ جو جس کو ملنا وہ زندہ ہو موجود ہو. اور علم تقسیم کا علم موت مورث، حیات وارث اور علم نہیں ہے تو کیسے تقسیم ہوگا؟ کون تقسیم کرے؟ کیا کرے گا؟ کس کو کیا دے گا لے گا؟ یہ چیزیں اب کتاب میں سب سے پہلے جو چیزیں، یہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے جو کتاب میں درج ہے، کچھ چیزیں کتاب سے چلی جائیں گی، اور ابھی زیادہ تر چیزیں کتاب کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اس کی ریڈنگ بعد میں ہوگی، عبارات وغیرہ بعد میں حل کیا جائے گا. پہلے جو ضروری چیزیں آسان اور ضروری چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ پہلے دی جائے گی. آسان اور ضروری چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ ہوگی. تو میت کے ترکے سے متعلق حقوق، ترکے سے متعلق، میت لکھ دو، میت کے ترکے سے متعلق حقوق. کیا مطلب اس کا؟ کسی شخص کا انتقال ہو گیا انتقال پوری ہو گیا، ترکہ بھی ہے، تو ترکہ جو ہے اس کا کیا حق ہے، یعنی اس ترکے کو کہاں کیسے خرچ ہوگا، نمبر 1 پر کیا ہوگا، نمبر 2 پر کیا کریں گے، پھر نمبر 3 پر کیا ہوگا، نمبر 4 پر کیا ہوگا. ترکہ جو چھوڑے گا، جو اس کا مال ہے، اس مال میں سب سے پہلا حق کس کا ہوگا، پھر اس کے بعد کس کا ہے. عام طور سے اگر ہمارے پاس کسی کے پاس مال ہے تو سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ اس کو خرچ کرنے کا، استعمال میں لانے کا. تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہے، کسی کے پاس کوئی بھی چیز ہے، تو سب سے پہلا کیا بنتا ہے؟ کس کا حق بنتا ہے؟ اس شخص کا، خود اپنی ذات پر نہیں. پیسہ ہے، زندہ ہے، موجود ہے تمہارے پاس، ابھی تو مردے میں نہیں، تمہارے پاس پیسہ ہے، تو سب سے پہلا کیا تمہارا اپنا حق بنے گا، اسی شخص کا بنے گا. کھانے کی ضرورت ہے، سب لوگ ہیں، یہ سب لوگ بھوکے ہیں، اور پیسہ ہے اتنا، بس ٹھیک ہے سب کو مل جائے اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلا ہوگا کہ ہم اپنی بھوک مٹائیں، اپنی ضرورت پوری کریں. اس کے بعد پیسہ جس کے پاس ہے تو سب سے پہلا اپنی ذات کو، وہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا، اپنی ضروریات کو پوری کرے گا. ہے نا؟ یہ مر گیا، اب مرنے کی بات آ گئی، اس زندہ کی بات تھی. تو سب سے پہلا حق کیا ہوگا اس کو ایسی چھوڑ نہیں دیا جائے گا سڑے گلے، اور مطلب یہ کہ بدبو پھیلے اور تمام چیزیں ہوں، بلکہ اس کی تجہیز تکفین ہوگی. اور تجہیز اور تکفین میں خرچ ہوں گے، کچھ نہ کچھ خرچ ہوگا. بہت جگہوں بہت خرچ ہوتا ہے. یہاں خاص طور سے اس علاقے میں اپنے یہاں نہ زمین کا خرچ، نہ کھودنے کا خرچ، نہ وہاں قبرستان تک میت کو لے جانے کا خرچ، کوئی خرچ نہیں. صرف زیادہ سے زیادہ نہ نہلانے دھلانے کا خرچ، کوئی خرچ ہے؟ سب لوگ کر لیتے ہیں ثواب کی خاطر، بہت اچھی چیز ہے یہ، سب لوگ کر دیتے ہیں. صرف جو خرچ کیا ہے وہ کفن اور نہلانے کا سامان، اتنی ہے، اور باقی کوئی نہیں خرچ. لیکن بہت سی جگہوں پر زمین بھی لینی پڑ سکتی ہے، اس کا کرایہ کچھ ہو. پھر کھودنے والوں کا جو ہے خرچ، کھودنے والوں کو باقاعدہ گورکن ہوتے ہیں، کھودتے ہیں، اسی لیے رہتے ہیں وہ باقاعدہ، اور کھودائی کا پیسہ باقاعدہ ان کا متعین ہے، لیتے ہیں، یا مزدور رکھ کر کے کھدواتے ہیں. اور پھر دور ہے قبرستان تو ٹرانسپورٹ کا بھی دور ہے تو وہ بھی خرچ ہے. تو یہ سب اخراجات تو اسی کے پیسے سے، پہلا حق اسی کا ہے جسے خرچ کرنے کا، زندہ رہنے میں اس کے اپنے نفس کا حق ہے. اسی طرح سے اس کے ترکے میں سے پہلا حق تجہیز و تکفین. پہلا حق نمبر 1 کیا لکھا تھا؟ میت کے ترکے سے متعلق ہیں حقوق، نمبر 1 لکھو. ہاں، نمبر 1 تجہیز و تکفین اوسط درجے سے، اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی، کنجوسی نہیں ہوگی، اوسط درجے سے. دوسرا
ہاں قرض کی ادائیگی، دو نمبر اوپر نیچے لکھو، اوپر نیچے لکھو، اوپر نیچے، اوپر لکھو نمبر 1، نمبر 2 نیچے، اس کے 3 اس کے بعد 4 اس کے بعد، تاکہ ایک نظر میں وہ تم دیکھو نظر آ جائے۔ 4 یا 4 حقوق 1 2 3 ترتیب وار، ایک لائن لکھو گے تو نہیں، وہ بات زیادہ ذہن میں آئے گی نہیں۔ اوپر نیچے لکھو گے تو یہ پھر یہ پھر یہ ایک ہی لائن میں تو ہے، لیکن ایک اتنی بات نہیں آئے گی، فوراً دیکھتے ایک نظر میں آ جائے گی، یہ ترتیب ہے۔ نمبر 2 قرض کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی، قرض اس کے اوپر قرض ہے، وہ مرا بیچارہ اور اس نے کچھ پیسے چھوڑے، روپے چھوڑے، زمین جائیداد چھوڑی، اور 10,000 روپے کسی کا قرض ہے، کسی کام کے لیے لیا ہوگا اس نے، یا علاج کے لیے لیا، کسی کام کے لیے لیا، تو وہ قرض اس کا نہیں ہے، وہ قرض اس کا نہیں، دوسرے کا ہے وہ۔ تو جیسے زندگی میں چاہیے کہ آدمی ضرورتاً قرض لیتا ہے تو لیکن ادا کرنا جتنی جلد ممکن ہے ادا کرے، جتنی جلد ممکن ہے، جیسے وسعت اللہ تعالیٰ دے وہ قرض کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ تو مرنے کے بعد بھی پہلا حق تو اس کا وہ ہے اپنی ذات پر خرچ کرے، اور اس کے بعد دوسرے کا جو حق اس کے اوپر ہے اس کو ادا کر دے، قرض کی ادائیگی، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی پورے مال سے، پورے مال سے، حتیٰ کہ اگر پورا مال بھی ختم ہو جائے تو بھی قرض دوسرے کا ہے، وہ دوسرے کا اس نے کھایا ہے، لیا ہے، اس کو دینا پڑے گا، چاہے پورا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے۔ تو قرض کی ادائیگی دوسرے نمبر پر، قرض کی ادائیگی، ترکے سے قرض کی ادائیگی۔ 3 نمبر نیچے اس کے، ہاں وصیت کا نفاذ، وصیت کا نفاذ 1/3 کے اندر اور غیر وارث کے لیے وصیت مرنے سے پہلے اس نے کسی کو اپنی جائیداد سے کچھ حصہ کر دیا کہ ان کو دے دیا، وصیت کر دی، لکھ دیا کہ ان کو اتنا حصہ دے دیا جائے، یہ چیز ان کو دے دیا جائے، یہ چیز ان کو دے دیا جائے، اور اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، 1/3 کے اندر، 1/3 سے آگے نہیں جائے گی، اور غیر وارث، جو وارث ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو متعین کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن ورثہ کو متعین کر دیا ہے ان کا حصہ ان کو لیے نہیں، ان کے لیے نہیں، اس لیے غیر وارث اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، ٹھیک، اس میں نہیں کرنا ہے، غیر وارث کے لیے آپ کر سکتے ہیں، غیر وارث کے لیے رہے گی وصیت، اور 1/3 کے اندر۔ اس کے بعد اللہ لکھ لو، اللہ یہ کہ ورثہ راضی ہوں، اللہ یہ کہ ورثہ راضی ہوں۔ اچھا، اللہ ایک ورثہ راضی ہوں، یہ اللہ یہ ایک ورثہ راضی اس لیے کہ وہ انہی کی چیز ہے، ورثہ کی چیز ہے، ایک وارث ہوا، اس کو 1 بیگھہ زمین ملی، وہ مالک ہے اس کا، وہ چاہے اس کو دے دے چاہے کسی کو دے دے، تو اگر پہلے سے راضی بعد میں دینا یا پہلے دینا، پہلے ہی سے اگر طے کر دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے، آدھے مال کی وصیت کر دی ہے اور ورثہ سب راضی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ 1/3 دینے کے بعد بھی وہ دے دیں گے اٹھا کر کے، 1/3 دینے کے بعد ان کا اختیار ہے، تو پہلے سے وہ راضی ہیں، دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنا مال آدمی دے سکتا ہے، تو ورثہ راضی ہیں تو کوئی پھر حرج نہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اور چوتھا حق تو پہلا تجہیز تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت کا نفاذ 1/3 کے اندر غیر وارث کے لیے، اور چوتھا حق اب جو بچتا ہے ورثہ میں تقسیم، چوتھا حق کیا ہے؟ ورثہ میں تقسیم۔ اسی چوتھے حق، یہ بقیہ ترتیب ہے، ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی دیکھ لے گا کس کا قرض کیا ہے، اور تجہیز تکفین ہو جائے گی، اس کو چھوڑے گا نہیں، وہ تو چند گھنٹوں میں 1 دن کے اندر ہو جائے گی۔ اور قرض کسی کا ہے، لکھا ہوا ہے، یا کوئی مطالبہ کرے، اور مطالبہ کرنے کے بعد وہ یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر آدمی مطالبہ کر لے گا اور اٹھا کے دے دیا جائے گا، یقین ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ دستاویز ہوں، ثبوت ہوں، یا وہ خود بتا کے مرا ہوگا ایسا ایسا فلاں کا ہے، نہیں اگر کوئی کہہ دے اگر زبانی تو ایسا نہیں کہ اٹھا کے دے دیں گے، یقین کریں گے پہلے، جب یقین مکمل ہو جائے گا تب تو گواہیاں ہیں، ثبوت ہے، یا کوئی لکھی ہوئی چیز ہے وغیرہ وغیرہ،
جب یہ یقین ہو جائے گا پھر اس کے بعد دیا جائے گا۔ اور وصیت کے نفاذ کے بعد کیا کریں گے؟ وصیت کا نفاذ ہوگا، اس کے بعد چوتھا حق ترکے کو اس کے ورثہ میں تقسیم، ورثہ میں تقسیم۔ اور یہ چوتھا حق ہے جس کے گرد یہ پورا علم چلے گا، چوتھے حق کے گرد پورا علم چلے گا۔ بقیہ چیزیں تو بسیط ہیں، آسان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کفن آ گیا، اس کے پیسے سے کفن آ گیا، اور جو چیزیں ضرورت پڑی وہ آ گئیں۔ قرضہ معلوم دے دیا، وصیت معلوم ہے اور وصیت کی ہے، اگر کی ہے تو، نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں، اور وصیت کی ہے تو وصیت کا نفاذ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ورثہ کا حق ہے، اور ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو اسی چوتھے حق کے درمیان یہ پورا علم اور پوری کتاب اسی کے گرد گھومے گی، اور اسی کے بارے میں تمام جانکاریاں آپ حاصل کریں گے، حتیٰ کہ کیسے تقسیم کریں، ہر ایک کا حصہ کیسے تقسیم کریں، کیسے اس کو دیں، پورا علم اس کے گرد گھومے گا۔ کس حق کے ارد گرد گھومے گا؟ چوتھے حق کے، چوتھے حق کے ارد گھومے گا۔ اور چوتھا حق یعنی ورثہ، چوتھا حق یعنی ورثہ کے درمیان تقسیم۔ تو ورثہ میں کون لوگ ہیں جو وارث ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو وارث ہوتے ہیں؟ ہاں، دو ہیں، اصحاب فرائض اور عصبہ، اصحاب فرائض اور عصبہ۔ ورثہ میں اصحاب فرائض اور عصبہ، اگر یہ دونوں نہ ہوں، اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ذوی الارحام، یہ دونوں نہ ہوں تو ذوی الارحام، یہ تین رکھو، دونوں اگر نہیں ہیں تو ذوی الارحام۔ اس کی تھوڑی تفصیل آتی رہے گی اپنی جگہ پر۔ تو اصحاب فرائض اور عصبہ، اور یہ دونوں نہیں ہیں، تب کہاں جائے گا؟ ذوی الارحام، رشتہ دار، بریکٹ میں رشتہ دار لکھ لو، ذوی الارحام رشتہ دار۔ اور اسے دونوں نہ ہو، دونوں نہ ہو سے اسی کے ساتھ لگے گا، جبکہ اصحاب فرائض نہ ہوں اور عصبہ نہ ہوں، اصحاب فرائض اور عصبہ نہ ہوں، اصحاب فرائض اور عصبہ نہ ہوں، تب یہ رشتہ داروں کو جائے گا۔ یعنی میت کے وہ قریبی لوگ جو نہ اصحاب فرائض ہیں اور نہ ہی عصبہ ہیں۔ اصحاب فرائض اور عصبہ ہوں گے تو ان کا حساب الگ ہے، وہ اب لے لیں گے۔ اگر دونوں نہیں ہیں تب جا کر کے کس کو جائے گا؟ ذوی الارحام رشتہ دار جو کو جائے گا، ان کو تقسیم جائے گی۔ بعد کی چیز آئے گی اور اپنے اپنی جگہوں پر ان کی تفصیل بھی آئے گی۔ اب اصحاب فرائض کو دیکھو، اصحاب فرائض، اصحاب فرائض فرض کی جمع ہے، فرض کی جمع فرائض، یہاں پر وہی ہے، اور فرض کی جمع فرائض۔ اور فرض کسے کہتے ہیں؟ یہاں واجب اور فرض کے معنی ہیں، نماز فرض ہے، اور یہاں متعین، فرض سے مراد یہاں یہی لکھ لو، اتنا ہی لکھ دو یہاں پہ، متعین۔ ہاں، اور صاحب والا، متعین والا، متعین والا لفظی ترجمہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ متعین والا یا متعین والے اصحاب۔ ہاں، اب اس کے بعد اصطلاحی طور پہ لکھو اصحاب فرائض، وہ ورثہ جن کے حصے شریعت میں متعین ہیں، جن کے حصے شریعت میں متعین ہیں۔ اور شریعت کہاں سے؟ قرآن حدیث اجماع، قرآن حدیث اجماع، زیادہ تر قرآن سے سب ہیں، قرآن سے متعین ہے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے مان لو شوہر کا حصہ ہے، شوہر کا حصہ کیا ہے؟ آدھا ہے، آدھا، نصف، 1/2، اور ایک حصہ ہے 1/4، ربع۔ تو یہ متعین ہے، یہ اس کا حصہ متعین ہے، اس کو آدھا ملنا ہی ملنا ہے،
آدھا ملے گا متعین، اور یا چوتھائی، ایک حالت ایسی آئے گی جس میں چوتھائی کا معاملہ ہوگا تو چوتھائی اس کو ملنا مل رہا، بیٹی ہے اس کو آدھا ملے گا، ایک ہے تو آدھا ملے گا، تو یہ آدھا متعین گویا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے متعین کیا، شریعت نے اس کے لیے متعین کیا ہے، تو یہ فرض ہے، متعین کردہ ہے، اور جتنا یہ متعین کردہ پانے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں، کیا کہلائیں گے؟ اصحاب فرائض، اصحاب فرائض۔ اچھا یہ متعین والے ہو گئے، اور اسبا لکھ لو، اسبا میت کے وہ قریبی ورثہ، میت کے وہ قریبی ورثہ جو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا لیں، اصحاب فرائض کو دے دیا، متعین حصہ جن کا ہے ان کو دے دیا، بچا تو اس کو لیں، ہو گیا، اور اصحاب فرائض کی عدم موجودگی میں پورا مال لے لیں، اصحاب فرائض کی عدم موجودگی میں پورا مال لے لیں۔ تو ورثہ کی میں پانے والے، ترکہ پانے والے، ترکہ جن لوگوں کو ملنا ہے ان میں دو قسمیں ہیں، کون؟ اصحاب فرائض اور اسبا۔ اصحاب فرائض اور اسبا میں کیا فرق ہے؟ اصحاب فرائض جن کے حصے متعین ہیں، اور اسبا جن کے حصے متعین نہیں ہیں، اصحاب فرائض سے بچا ہوا لیں، اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں تو پورا مال لے لیں، پورا مال لے لیں۔ تو اسبا جن کا حصہ متعین نہیں ہے، بچا ہوا لینے والے، اصحاب فرائض، بچا ہوا کب بچے گا؟ اصحاب فرائض رہیں گے تب، اصحاب فرائض رہیں گے وہ لے لیں گے، جو بچے گا وہ لے لیں، وہ پائیں گے اسبا۔ جیسے مان لو کسی عورت کا انتقال ہوا، اس نے بیٹا چھوڑا اور شوہر چھوڑا، عورت کا انتقال ہوا، بیٹا چھوڑا اور شوہر، تو ابھی احوال آئیں گے تو جانو گے، مثال ہے بس سمجھ لو بس ایسی۔ تو شوہر کا بیٹا ہے تو اس کا حصہ 1/4 ہوتا ہے، اس کی حالت بنتی ہے بیٹے کے اولاد کی موجودگی، مرنے والے کی اولاد کی موجودگی میں اس کو 1/4 مل جائے گا، اور بیٹا وہ اسبا ہوتا ہے، بیٹا اسبا ہوگا۔ اس جگہ پر عورت کا انتقال ہوا، اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور شوہر چھوڑا، تو شوہر کا حصہ متعین ہے، اور اولاد کی موجودگی، بیٹا اولاد موجودگی میں اس کو 1/4 ملنا ہے، تو 1/4 متعین اس کو دے دیں گے، باقی جو بچے گا وہ کس کا جائے گا؟ شوہر کو حصہ متعین ہے، 1/4 ہے، اصحاب فرائض میں سے ہے، 1/4 اس کا متعین، اس کو 1/4 دے دیا گیا، اب باقی جو بچتا ہے وہ کس کا ہے؟ اسبا کا۔ اب بیٹا یہاں کیا ہے؟ اسبا، تو 1/4 اس کو دے دیں گے، باقی جو 3/4 3/4 بچے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ 100 روپیہ اگر ہے تو 25 روپے اس کے ہو جائیں گے، فرض کو متعین والے کو، اور باقی کتنا بچا؟ 75، وہ کس کا ہو جائے گا؟ بیٹے کا۔ تو اصحاب فرائض کا متعین حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سب کس کا ہوگا؟ اسبا کا۔ اور اگر وہ عورت کا انتقال ہوا، صرف بیٹا چھوڑا، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، شوہر بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف بیٹا ہے ایک، تو کیا ہوگا؟ سب لے لے گا، جتنا ہے 100 روپیہ تھا تو 100 روپے بیٹے کا ہو جائے گا۔ تو اصحاب فرائض جن کے حصے متعین ہیں اور اسبا جن کے حصے متعین نہیں ہیں، اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ لے لیں گے، اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں تو پورا مال انہی کو دے دیا جائے گا، پورے مال کے وہ مالک ہو جائیں گے۔ یہ اسبا کی تعریف۔ اب اس کے بعد اصحاب فرائض کے چلے، کل انشاءاللہ اب چلا جائے گا وہ اصحاب فرائض میں کتنے لوگ ہیں، کل انشاءاللہ۔ ہاں اس میں کوئی چیز اگر سمجھنے کی کوئی چیز ہو تو بولو۔ تو آج کیا ہوا؟ یعنی ترکے کی یعنی میت کے ترکہ سے متعلق حقوق،
میت کے ترکے سے متعلق حقوق: پہلا نمبر تجہیز تکفین، دوسرا قرض کی ادائیگی، تیسرا وصیت کا نفاذ، چوتھا ورثہ میں تقسیم، اور ورثہ کے تقسیم میں پہلے نمبر پر اصحاب فرائض کو، ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اسباب۔